الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا یعنی پہلے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے۔ کیا خبردار؟ سن لو، یعنی آگاہ ہو جاؤ، توجہ فرماؤ۔ اس کا مطلب کیا؟ خبردار سن لو، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو ایسی شان عنایت فرماتا ہے کہ دنیا ہی میں انہیں اپنی آخرت کا اور ان کے انجام کا تمام احوال سے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ فرما دیتا ہے۔ اس واسطے ان کے دلوں میں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، خاص کر کے اپنی موت کا انہیں ڈر نہیں رہتا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرو۔ بندے کے دل سے اور دماغ سے اگر اپنی موت کا ڈر مٹ گیا تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا کہ اب میں مروں گا کیسے اور مرنے کے بعد ہوگا کیا معاملہ۔ اگر یہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو بندہ دنیا میں نڈر ہو کر جیتا ہے اور اس کے اندر مرنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ اگر موت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ مر کر ہمیں جانا کہاں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب یہ دنیا ہے تو مرنے کے بعد کی دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اگر یہ سمجھ میں اسے بات آ گئی تو اس کے دل میں موت کا ڈر رہتا ہی نہیں، بلکہ امید پیدا ہوتی کہ اللہ مجھے کب موت دے گا اور کب تیرے اپنے پاس بلوا لے گا۔ یہ بندے کو خواہش پیدا ہونے لگتی۔ اور جس بندے کو موت کا خوف رہتا ہے، جو بندہ مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ بندہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے مرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ موت ایک پل کی مانند ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک پل کی مانند ہے۔ جس طرح پل لگایا جاتا ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو پہنچنے کے لیے، اس طرح موت ایک پل کی طرح ہے۔ یہ بندے کو خدا سے ملاتی ہے۔ یہ پل کیسا ہے؟ موت کا پل یہ بندے کو اپنے خدا سے ملاتی ہے۔ تو اس واسطے موت کا اگر فلسفہ سارے کا سارا سمجھ میں آ گیا تو اس بندے کو اپنے موت کا، مرنے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ نہ اسے دنیا کی کسی چیز کی لالچ رہتی، نہ فکر رہتی، نہ کمانا نہ جمانا، صرف اور صرف لوگوں کی فکر میں وہ لگ جاتا ہے کہ جس طرح میں بے خوف ہو چکا ہوں اسی طرح لوگ بھی اس راز کو سمجھ کر بے خوف ہو جائیں، اور نہ انہیں کسی کے دنیا میں کسی شخص کا، جابر انسان کا، کسی دشمن کا انہیں ڈر رہتا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر تلوار لے کر سامنے مارنے بھی کوئی بندہ آ گیا تو انہیں ڈر نہیں رہتا، کیونکہ ان سے پتہ ہے کہ یہ تلوار کا وار کرے گا، میری جان کس طرح نکلے گی اور میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں کہاں پہنچوں گا، اسے یقین ہے۔ اس واسطے یہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو بھی نہیں گھبراتے۔ اب یہ ولی کی بات ہوئی۔ اب امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے جو ہے نا سلطان ہیں، سردار ہیں۔ اب یہ کس طرح اپنی تیاری کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کس طرح معرفت تھی، اب یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا جنتیوں کے سردار ہیں۔ جو شہید جو جنت میں جائیں گے ان تمام کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب ان کے حوالے سے ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، کہ اندازہ نہیں لگا سکتے اور حساب کتاب نہیں کر سکتے کہ انہیں کتنی معرفت تھی اور کتنا علم تھا
कितना अल्लाह तबारक ताला को परेशाने हुए थे, ये सारी चीज़ों की बहस हम इमाम अली मकाम के हवाले से कर ही नहीं सकते। तो आप जब मदीना से निकले तो आखिरी सलाम पेश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो आप बेखौफ होकर निडर होकर वहाँ से निकले। फिर जब मक्का पहुँचे तो मक्का के लोगों ने रुकवाया और बैत करने की भी उन्हें अपनी ख्वाहिश जाहिर की, और उन्हें फरमाया कि आप भी बैत लें, हम लोग बैत करेंगे और लोगों से भी आपको बैत करवाएंगे, हमारा एक काफिला हो जाएगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर बिल्कुल पूरा बेखौफ और निडर होकर मक्का मुकर्रमा से आगे बढ़े। आपको पता था कि अब आगे होने वाला क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पूरा मालूम था कि आपने बचपन में ही सुन रखा था कि अब आगे होगा क्या, मैं कहाँ जाऊंगा और मेरी शहादत किस तरह होगी, ये तमाम के तमाम मामला आपको मालूम थे। इस वास्ते आप उस मकाम पर फाइज थे। कौन से? अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन के मकाम पर आप फाइज थे। ना कोई खौफ था, ना किसी का डर था, ना कोई रंज था, ना आप बिल्कुल किसी हवाले से अपने शहादत को लेकर गमज़दा थे। आप निकले, जब मक्का मुकर्रमा से निकले तो हमने कल इस मुकाम तक बयान सुना था कि जी हशम के मुकाम पर जब आप पहुँचे थे तो जनाब हुर 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर आए और उन्हें वहाँ पर रुकवाया। अब यहाँ से आगे की तकरीर जो है नहीं, मैं करबला का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुने, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले को गौर से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना कि हर जुमले में, हर वाक़े में एक एक नसीहत है। ठीक है? जब जनाब हुर 1000 सिपाहियों का लश्कर लाकर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जी हशम के मुकाम पर रोकते हैं तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जब वो लश्कर आता है तो उस वक्त हुर और उनके सिपाही बिल्कुल दोपहर की धूप में हाँपते हुए, उनके जानवर वगैरह, और कड़कड़ी धूप में प्यास की शिद्दत से आकर पहुँचते हैं। जब आप पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले ये काम करते हैं कि उन्हें अपने पास का पानी पिला दें। क्या? अब एक लश्कर आया है जिन उनको खुद को शहीद करने की नियत से, अब इनका अमल क्या है? वो अपने दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पहले आप उन्हें पानी पिलाते हैं। पिलाने के बाद अब जनाब हुर का मामला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मामला ये होता है कि ना हुर इधर से कोई उन्हें सवाल करते हैं, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इधर से कोई उन्हें सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। दोनों में एक दूसरे में कुछ भी गुफ्तगू नहीं थी। वो आए, इन्होंने उन्हें पानी पिलाया, उनकी ज़रूरत महसूस करके पानी पिए। पीने के बाद में वो तमाम लोग लश्कर वाले अब खीमे लगाकर अपने अपने खीमों में चले जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खीमे में चले जाते हैं। फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है। ज़ोहर की नमाज का वक्त होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन थे हज्जाज बिन मसरूक जाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम फरमाते हैं क्या है हज्जाज, अज़ां कहो। जब अज़ां कही जाती है तो उसके बाद आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर से पूछते हैं कि अब नमाज पढ़नी है तो तुम्हारा क्या इरादा है, नमाज अपनी अलग पढ़ोगे या हमारे साथ ही पढ़ोगे मिलकर। पूछने के बाद हुर फरमाते हैं कि अय इमाम अली मकाम, आप सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, आप हमारे भी इमाम हैं, इस वास्ते हम आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे, आप इमामत फरमाएं। तो देखिए दोनों काफिले वाले मिलकर, एक लश्कर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला, ये दोनों मिलकर नमाज अदा करते हैं। और ये बात पक्का मालूम होना आप लोगों को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले लोगों में कोई गैर मुस्लिम नहीं था, कोई काफिर या कोई गैर मुस्लिम, कोई यहूदी या ईसाई नहीं था। ये सब के सब मुसलमान थे, ये सब के सब नमाज पढ़ने वाले थे। ये जो लश्कर आया था इसमें दमिश्क शाम के लोग भी शामिल थे और कूफा के लोग भी इसमें शामिल थे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लश्कर आया था शाम से, जो यजीद ने भेजा था बारी बारी, जिसका तस्करा हम आगे सुनेंगे। जब इमाम ने ये बात कही तो नमाज हुई, ज़ोहर की नमाज हुई। नमाज होने के बाद अब इमाम अली मकाम वहाँ खड़े होकर पहला खुतबा इरशाद फरमाते हैं। पहले खुतबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अय हुर और हुर के सिपाहियों, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। कूफा के लोगों ने और तुम लोगों ने
خطوط بھیج کر مجھے یہاں پر بلوایا ہے، تمہارے بلانے کے اصرار پر میں یہاں پہنچا ہوں۔ جب یہ امام علی مقام فرماتے ہیں تو اس وقت سب کے سب خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ پھر اتنا معاملہ دیکھ کر امام صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوتے ہیں، خاموش ہونے کے بعد پھر اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر اذان کہی جاتی، پھر جماعت ہوتی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر امام علی مقام دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حر اور حر کے سپاہیوں سنو، اگر تم حقدار کا حق پہنچانو تو اللہ کی رضا پالو گے۔ کیا؟ اگر تم حقدار کا حق پہچانو گے تو اللہ کی رضا پالو گے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے خود نہیں آیا، میں یہاں خلافت کی غرض سے یا تمہیں بیعت لینے کی غرض سے یا حکومت کرنے کی غرض سے یا خلیفہ بننے کے شوق میں، مطلب آپ کا یہ ہے، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم لوگوں نے میرے پاس مدد مانگی اور میری بیعت کرنے پر تم لوگوں نے راضی ہوئے بیعت کرنے کے لیے، اور اصرار کر کے خطوط پر خطوط بھیج کر مجھے بلوایا، تمہارے اصرار پر میں یہاں آیا ہوں۔ جب یہ سنتے ہیں تو حر فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خطوط کس نے لکھے ہیں، یہ خطوط کس نے لکھے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تب امام علی مقام حضرت عقبہ کو فرماتے ہیں کہ وہ خطوط لے کر آؤ۔ وہ 2 تھیلے بھرے ہوئے تھے خطوط سے، کوفہ کے لوگوں نے جو خطوط لکھے تھے، مدد طلب کی تھی امام علی مقام سے، 2 تھیلے بھر کر وہ خطوط آئے تھے۔ وہ دونوں تھیلے خطوط کے لا کر ان کے سامنے انڈیل دیتے ہیں۔ انڈیلنے کے بعد وہ خطوط دیکھ کر حر فرماتے ہیں کہ اے امام علی مقام، یہ خطوط ہم نے نہیں لکھے، یہ ہمارے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے ہوں گے۔ وہ بری ہو جاتے ہیں اتنا کہہ کر۔ پھر اس کے بعد حر فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا ہے، میں یہ لشکر لے کر یہاں پہنچنے کا مطلب اور سبب یہ ہے کہ مجھے حکم دیا ہے ابن زیاد نے کہ تمہیں گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرو۔ اب وہ اپنے دل کی بات بتائے کہ مجھے کیا حکم ہے، آپ کو گرفتار کروں اور لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں۔ جب یہ حر بتاتے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حر، مجھے گرفتار کر کے یا مجھے ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے تیری موت طے ہے۔ کیا؟ مجھے ابن زیاد کے دربار میں میرے پیش ہونے سے پہلے تیری موت طے ہے، یہ فرماتے ہیں جملہ۔ فرمانے کے بعد امام علی مقام قافلے کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے، سفر کی تیاری کرو۔ پھر قافلہ آگے کچھ کرتا ہے۔ جب نکلنے لگتا ہے امام حسین علیہ السلام تو حر آ کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے حکم ہے، آپ کو گرفتار کر کے لے جانے آیا ہوں، میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ پھر سپاہی آ کر روکنے لگتے ہیں، امام علی مقام ان کی نہیں مانتے، ہمیں آگے نکلنا ہے، یہ ہمارا مقام نہیں، ہمیں اب آگے نکلنا۔ جب نکلنے لگتے ہیں تو 2-3 مرتبہ حر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب امام علی مقام نہیں مانتے تو قافلہ آگے نکلتا ہے۔ یعنی یہ حر ایک نرم دل انسان تھے اور امام حسین علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد جب قافلہ آگے پہنچا تو امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پر پھر قافلے کو رکاتے ہیں۔ وہ یہ جو ہے نا، اس جگہ کا نام تھا مقام بیزا۔ مقام بیزا نام کا ایک مقام تھا، اس مقام پر یہ قافلہ رکتا ہے۔ رکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پھر یہ مقام پر کھڑے ہو کر پھر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ بار بار خطبہ اس واسطے فرمائے، ابھی آگے بہت سارے خطبات آپ نے فرمائے، یعنی خطبہ یعنی نصیحت کرتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کون ہے، ہم نہیں پہچانتے تھے، یہ امام حسین علیہ السلام ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ ہمارے نبی کے نواسے تھے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ آپشن لوگوں کے سامنے بچنا نہیں، یہ ہلا بہانہ انہیں کرنے کا موقع نہیں ملنا، اس واسطے بار بار آپ انہیں خطبات ارشاد فرماتے گئے۔ جب تیسرا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت فرماتے ہیں کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم کو دیکھے، ایسے ظالم اور ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، خدا کے احکام کو نہیں مانتا، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو ستاتا ہے، جب تم ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ اس کی مخالفت کرو اور اس کی حکومت کو بدل ڈالو۔ اگر تم نے ایسے ظالم بادشاہ کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا یا ڈر کر گھروں میں بیٹھ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ بروز محشر اس ظالم کے ساتھ اٹھا کر تمہیں بھی جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ خطبہ، یہ حدیث پاک آپ سناتے ہیں خطبے میں، کیا ظالم انسان کی اطاعت نہیں کرنا۔
اگر کوئی شخص ظالم ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو ہمارا فرض کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، بلکہ ظالم کا نہیں۔ اپنی جان بچا کر گھر میں بیٹھو نے، اپنی جان بچا کر گھر میں بیٹھو نے، جتنا ہو سکے مدد کرنی چاہیے، مدد کر کے مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو کبھی ڈرنا نہیں۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد اسی خطبے میں امام علی مقام فرماتے ہیں کہ لوگوں، بنو امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے۔ کیا؟ بنو امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر چکی ہے، اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر چکے ہیں۔ یہ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بنو امیہ کے لوگ جتنے بھی آئے ہیں، یہ مجھے شہید کرنے کی نیت کر رہے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے یزید، یہ بنو امیہ سے تھا۔ یہ لوگ شیطان کی اطاعت میں مولس ہو چکے ہیں، اب انہیں جو ہے نا میری اطاعت کرنے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے کچھ غرض نہیں ہے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو۔ پھر اتنے جملے صاف صاف آپ کھول کھول کر بیان کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کے بعد پھر آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ساتھ دو گے تو حق کی راہ پر رہو گے، اگر میری اطاعت سے انکار کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ جنت کے سردار ہیں۔ آپ کون ہیں؟ جنت کے سردار ہیں۔ یزید کے خوف سے، ابن زیاد کے خوف سے تلواریں لے کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، تو صاف صاف کیا ہے کہ اپنی جنت کو جہنم میں بدلنے کے برابر ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھنا، یا انہیں ہلکا جاننا، یا انہیں ایک عام انسان کہنا، یا امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کرنا اور انہیں بھی اپنی طرح کا شخص کہنا، یہ بات ہمارے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا؟ وہ کون ہے؟ جنت کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے۔ اور سیدۃ النساء الشباب اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، اور جنتی نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین ہے۔ یہ آقا علیہ السلام فرما چکے تھے۔ اب ان کے خلاف کھڑے ہونا، جنت کے سردار کے خلاف کھڑے ہونا اور ان سے جنگ کرنے کی کوشش کرنا، انہیں شہید کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ اپنی جنت کو جہنم میں بدلنے کے برابر ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا ساتھ دو گے تو حق پر رہو گے، اگر میری اطاعت کرو گے تو حق پر رہو گے، اگر میری اطاعت سے انکار کرو گے تو تم ہلاک ہو جائے گے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی، اتنی ساری تقریر آپ نے کر چکی، تو بھی لوگ خاموشی سے کھڑے رہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں رکھی تھی۔ اب یہ خطبہ سننے کے بعد جناب حر تھوڑا نرم ہو جاتے ہیں، نرم ہو کر گھبرا کر کیا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب آپ چلنے لگتے ہیں تو آگے تو تھوڑا الگ الگ ہٹ کر کے خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ ان کا دل یہ تقریر سن کر، امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر حر کا دل پگھل جاتا ہے۔ جب مقام بیضا کے قریب ہی تھے، پھر آگے وہاں سے قافلہ نکل چکا تھا، تو کوفہ سے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر 4 آدمی کوفہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر یہ اس میں جو ہے نا ایک شخص تھے ترماج بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک شعر گنگنا رہے تھے، بار بار چند اشعار گنگنا رہے تھے۔ اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشعار میں کہتے ہیں کہ اے میری اونٹنی، تو صبح سے فجر سے اتنا تیز دوڑ رہی ہے اور ہمیں ایک سفر کی طرف لے جا رہی ہے، زور سے چل پڑی ہے، اب اچھے مسافروں کی طرح مجھے اچھے سفر پر لے چل، اور یہاں تک کہ مجھے ایک اچھے شخص سے ملا، ایسے شخص سے ملا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ہماری خیر کے لیے بنایا ہو۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ وہ شخص آتے ہوئے کیا فرما رہے کہ اچھے سفر پر لے چل، اچھے سفر کے ساتھ لے چل، اور مجھے ایک اچھے ایسے شخص سے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے بنایا ہی ہو ہمارے اچھے کے لیے، ایسے شخص سے مجھے ملا۔ جب یہ کہتے ہوئے وہ آئے، اور یہ آخری شعر میں یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک سلامتی عنایت کرے۔ کتنے اچھے خوبصورت اشعار پڑھتے ہوئے وہ شخص جب قریب آتے ہیں، آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کے اشعار سنتے ہیں، سن کر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اس کی مشیت میں ہم لوگ یا زندہ رہیں یا قتل ہو جائیں یا ہمیں فتح نصیب ہو، یہ تمام امر خیر کے ہی ہوں گے، یہ تمام امر ہمارے لیے خیر کی ہی ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ اگر ہم زندہ رہیں یا قتل ہو جائیں یا جو ہے نا ہمیں فتح نصیب ہو، یہ تمام امر ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے، یہ فرماتے ہیں۔ پھر یہ ان چاروں آئے ہوئے شخصوں کو دیکھ کر پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ لوگ کوفہ سے آئے ہوئے ہیں، کوفہ میں پابندی لگی ہوئی ہے،
वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा चुके थे कि कोई अंदर आने ना पाए और कोई बाहर जाने ना पाए, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ की खबर न मिले। जब हुर देखते हैं कि ये 4 लोग कूफा से आए हुए, तो ये धमकी देते हैं कि मैं इन चारों को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दूंगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि ये चारों हमारे मेहमान हैं, हम अपने मेहमानों को दुश्मनों के हवाले नहीं करते। क्या? हम अपने मेहमानों को दुश्मनों के हवाले नहीं करते। जब ये आप फरमाते हैं तो फिर दोबारा हुर खामोश हो जाते हैं। फिर उन्हीं हजरात में हजरत मजमे बिन अब्दुल्ला आइजी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। वो फरमाते हैं कि ऐ इमाम अली मकाम, कूफा के बड़े बड़े लोगों को यजीदियों ने रिश्वत देकर खरीदना शुरू किया है। कूफा के जो बड़े बड़े लोग हैं, दौलतमंद और ताकतवर लोग, इन लोगों को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है और उनकी यजीद की बैत उनसे ली जा रही है और उन्हें बिकने के लिए रिश्वत भी दी जा रही है। इस तरह फरमाने के बाद इमाम अली मकाम उनका ये जुमला सुनकर खामोश हो जाते हैं और वो फरमाते हैं आगे वो शख्स कि अय इमाम अली मकाम, आप कूफा न जाएं, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें यजीदियों के साथ हैं, ये आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। इमाम अली मकाम उनका मशवरा भी जो है ना कबूल नहीं करते। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन आए हुए हजरात से पूछते हैं कि तुम कूफा से आए हो, क्या इमाम मुस्लिम की शहादत के वक्त तुम कूफा में मौजूद थे? वो बोलते हैं हाँ हम मौजूद थे। तो इमाम अली मकाम पूछते हैं कि कूफा में मेरे भाई मुस्लिम को किस तरह शहीद किया गया और कौन कौन शहीद हुए, उनका हाल अहवाल सुनाओ। तो वो हजरात इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या इमाम अली मकाम को सुनाते हैं। सुनाने के बाद आप भाई की मोहब्बत में उनकी शहादत का वाक़या सुनकर रो पड़ते हैं, आंखों से आंसू जा लेते हैं। रोकर वहाँ उसी मकाम पर खड़े होकर उनके वास्ते इसाले सवाब करके उनके हक में दुआ फातिहा वगैरह करके फिर वहाँ से काफिला आगे निकालने की जब तैयारी करते हैं तो उनमें एक शख्स थे और वो तुरमा इब्न अज़ी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मशवरा देते हैं कि हुर का लश्कर बहुत बड़ा है, आप लोग 100 की तादाद में भी नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो साथी थे ये 100 से भी कम थे, 85, 80, 90 के करीब ये लोग थे। अब 72 लोग या 74 लोग करबला के मैदान में शहीद हुए थे। अब ये इनके काफिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 85 लोगों में उसमें औरतें भी थी और बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे, ये सबको मिलाकर 85 या 90 लोग थे। वो फरमाते हैं कि आप लोग पूरे 100 भी नहीं, मगर हुर ने 1000 लश्कर का सिपाहियों का लश्कर लेकर यहाँ आया है और इसके अलावा कूफा के अंदर एक लश्कर तैयार हो रहा है और इसके अलावा दमिश्क से शाम से भी एक बहुत बड़ा लश्कर आने का अंदाजा है। अगर इतने सिपाही अगर आ गए और आप जा रहे हैं एक तरफ, आपको इतने तमाम सिपाहियों के साथ घेर लिया गया, तो ऐ इमाम अली मकाम, आप तो तादाद में बिल्कुल कम है, आप आगे न बढ़ें। मेरा एक मशवरा है कि यहाँ पर करीब में एक जगह है, उस जगह पर को कोहे आजाह कहा जाता है, यानी वहाँ एक पहाड़ था, कोह यानी पहाड़, उसका नाम था आजाह, वो पहाड़ का। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, हर कोई आसानी से उस पर चढ़ नहीं सकता। मुझे वो रास्ता मालूम है, आपको ले जाऊंगा और वहाँ रुकेंगे और वहाँ के आसपास के जितने भी गांव है वहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ, वहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ, उनको इकट्ठा करूंगा और 10 दिन के अंदर अंदर 20,000 का लश्कर मैं तैयार कर सकता हूँ। क्या बोलते हो ना, 20,000 का लश्कर मैं तैयार कर सकता हूँ। हम जाएंगे, वहाँ रुकेंगे और तमाम लोगों को बताकर एक लश्कर बनाकर फिर हम वहाँ से आगे निकलेंगे। जब ये मशवरा देते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनका मशवरा कबूल नहीं करते, उनका मशवरा कबूल नहीं करते। फरमाते नहीं, मुझे इस मकाम से आगे जाना है तो जाना ही है। अब इस पर ज़रा गौर करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक मदीना से निकलने से लेकर, मदीना के लोगों ने इसरार किया, मक्का के लोगों ने इसरार किया, फिर लोग रास्ते में कई लोगों ने मना किया, फिर कई लोग साथ हुए जुड़ते गए, कई लोगों ने बार बार न जाए न जाए न जाए इस तरह मना करते रहे और हर तरह की मदद पहुंचाने के वास्ते आपको लोग मशवरे देते रहे। तो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार नहीं था, ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, अपना अंजाम पता नहीं था, अपने बच्चों को नहीं बचा सके। ये सब फजूल बातें, लोगों के दिमाग में गंदगी पैदा करने की बातें हैं जो बताया जाता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते थे मदीना में रुक जाते थे तो मदीना के कई हजारों लोग आपकी बैत कर रहे थे तो एक लश्कर के साथ जंग कर सकते थे। अगर चाहते थे तो मक्का में रुक कर वहाँ फौज बना सकते थे, अगर चाहते तो इस जगह पर बना सकते थे, मगर आपने कबूल नहीं किया क्योंकि आप अपना अंजाम देख चुके थे, उनकी
شہادت کس طرح ہونی ہے یہ آپ کو پہلے ہی دکھایا گیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ تمام جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچایا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ سے اور اپنے ازواج مطہرات سے فرما چکے تھے, اور امام حسن حسین علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم تھی. آپ آگے بڑھے. جب آپ آگے بڑھے تو ایک جگہ آئی جسے قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ رکے. رک کر فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ تمام لوگ پانی بھر لو, آدھی رات ہو چکی ہے. پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تھوڑا یہاں پر قیام کریں گے. جب سے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے تو راستے میں جہاں کے لوگ آتے گئے آپ کے پاس, اور جو گاؤں آتے تھے ان گاؤں میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاری ہوتی رہتی. ہر گاؤں میں. ابھی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے نکلا, مکہ پہنچا, تو راستے میں کتنے گاؤں تھے وہاں کے لوگ جڑتے گئے, اور بعد میں وہ نکل بھی گئے آپ کا خطبہ سن کر. پھر آگے آپ چلے, مکہ سے آگے آئے, پھر راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ملے, پھر وہاں کے لوگ ملے. جب ہوتا یوں تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ سے جب آگے آتے گئے, جس گاؤں میں آپ جاتے تھے اس گاؤں کے لوگ اتنا خوش ہوتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی سواری اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر, کیونکہ آپ کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے اور ان کی 2 بیویاں بھی تھی. امام حسین علیہ السلام کی بیویاں بھی تھی, شہر بانو اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں بھی تھیں, اور شہر بانو بھی تھیں, اور دوسرے حضرات کی بیویاں بھی تھیں. یہ تمام لوگوں کو دیکھ کر, اہل بیت اطہار کے قافلے کو دیکھ کر لوگ اتنا خوش ہوتے تھے کہ آپ کے استقبال کو دوڑتے, اور آپ کو جو اپنے گھر میں ہے وہ کھلانے پلانے کی کوشش کرتے تھے, اور پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کہاں کی طرف جا رہے ہیں, کوفہ کی طرف. تو تمام لوگ اپنی طرف سے مشورہ بھی دیتے تھے. اور ہوتا یوں تھا کہ آپ وہاں رکتے نہیں تھے امام حسین علیہ السلام, کیونکہ انہیں لگاتار خطوط پر خطوط آ رہے تھے کوفہ سے. جتنا ہو سکے جلد سے جلد انہیں کوفہ پہنچنا تھا. اس واسطے کسی بھی گھر والے نے آپ کو کسی بھی طرح کی آپ کی میزبانی کرنے کی کوشش کی تو آپ قبول نہیں کرتے تھے, آپ نکل جاتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی کہا کہ آئے امام علی مقام, آپ ہمارے گھر پر آئے, ہمارے گاؤں میں آئے, آپ رکو, ہمیں آپ کے لیے کھانے تیار کریں گے, کھانے پکوائیں گے, کھلائیں گے. جب یہ کہتے تھے تو آپ رکتے نہیں تھے, وہاں سے بات کر کے 2 منٹ رک کے نکل جاتے تھے. تو اس ایام میں 2 منٹ رکے, 5 منٹ رکے, 10 منٹ رکے, جب وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو امام علی مقام آئے اور یہاں سے نکل رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے ازواج بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور آل رسول کا قافلہ ہمارے گاؤں کو آیا اور آگے گزر رہا ہے, کھانا بھی کھانے کو تیار نہیں. تو یہ دیکھ کر لوگ کیا کرتے تھے, گھروں میں جو کچھ بھی ہے, جیسا بھی آٹا ہے, جلدی اسے بنا کے چھوٹی چھوٹی روٹیاں سیک کر اس پر شکر کھوپرا جو کچھ بھی ہے وہ ڈال کر دے دیتے تھے. وہ جو چونگے بنے, کیا یہ چونگے بناتے ہیں نا محرم میں, کیا محرم میں جو چونگے بناتے ہیں, یہ وہ تبرک ہے جو امام حسین علیہ السلام اپنے آخری سفر میں تناول فرمایا تھا. کیا اس واسطے محرم کے مہینے میں محبت کے ساتھ چونگے بنائے جاتے ہیں, محبت کے ساتھ. یہ کون سا تبرک ہے؟ یہ وہ تبرک ہے جو جنت کے سردار نے آخری بار لوگوں کی مہمان نوازی میں, میزبانی میں کھا کر دنیا سے گئے ہیں. اب یہ محبت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا تبرک جان کر ہمیں ہمارے گھروں میں بنا کر لوگوں کو کھلائے یا خود کھائے, تو بروز محشر امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پر بھی یہ تبرک ملے گا. جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل میں حدیث سنایا تھا پچھلے بیان میں, کہ جنت کے اندر اور میدان محشر میں ایک افراتفری کا عالم ہوگا. ہر کوئی ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوگا. اس وقت مجھے اور میرے اہل بیت کو چاہنے والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, ایسے عالم میں حساب کتاب دینے کے بجائے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ جب یہ پوچھنے کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمیں چاہنے والے لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے اور جنت کے نعمتیں کھا رہے ہوں گے. کیا جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی اس طرح میزبانی کی گئی. آپ کو جب آپ رکنے کو تیار نہیں ہوتے تو گھر میں جلدی عورتیں اندر جا کر جو بھی ہے آٹا لیے, گوندے, اور جلدی اسے چھوٹے چھوٹے بنا کر سیک کر اس کے اوپر شکر ہے, گڑ ہے, کھوپرا ہے, جو کچھ بھی ہے اس پر جڑا کے جو ہے نا میٹھی روٹی کی طرح لپیٹ کر امام حسین علیہ السلام کو, ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو کھلاتے تھے. تو آپ اس طرح ہلکا سا تبرک کھاتے جو ہے نا نکلے. یہ آپ کی لوگوں کی میزبانی کی ہوئی آپ کی آخری غذا. اس واسطے محرم میں چونگے بنائے تھے. شربت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. آپ کو جب کھا نہیں رہے تو کم سے کم یہ شربت تو پی لیں, اس میں تھوڑا سا میٹھا گڑ شکر یا کچھ بھی ڈال کے, کھوپرا وغیرہ ڈال کے, تاکہ اس سے بھوک بھی مٹے اور پیاس بھی بجھے. اس نیت سے شربت بنا کر دیا جاتا تھا. تو اب سمجھ میں آیا کہ محرم میں شربت اور چونگے کیوں بناتے ہیں. اس کی ہر چیز کی ایک اصل ہے.
تو لوگ جو ہے نا ہمارا ذہن پراگندہ کرنے کے واسطے اسے بدعت یا شرک یا حرام قرار دے کر چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ وہ محرم سے غرض ہے، نہ جنت کے سردار سے غرض ہے، نہ ان کی سنتوں سے غرض ہے، نہ ان کے کسی تبرک سے ان کو غرض ہے۔ مگر جب ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہی کرنا، کھلانا پلانا، ان کے نام پر سبیل لگانا، ساری دنیا لگا رہی ہے، ہر ولی نے لگایا ہے، یہ بھی آپ سن لو، ہر ولی نے لگایا ہے، کیا ہر ولی نے لگایا ہے۔ ابھی آپ کو یقین نہیں تو صرف ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر دیکھ لو اجمیر شریف میں کہ محرم کے مہینے میں کیا عالم رہتا ہے۔ یہ کون سکھا کے گئے؟ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سکھا کے گئے سر۔ اگر حرام بدعت یا شرک ہوتا تو کیا خواجہ غریب نواز سکھاتے؟ کیا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے ہندوستان کو کیا بدعت شرک اور حرام سکھانے آئے تھے؟ جب آپ آئے تو ایک علم ایک جھنڈا امام حسین علیہ السلام کا کندھے پر لے کر آئے تھے، یہ بولتے ہوئے آئے تھے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ اشعار گنگناتے ہوئے خواجہ غریب نواز ایک جھنڈا لے کر آئے تھے، اور آپ کا لایا ہوا وہ جھنڈا وہ علم آج تک اجمیر شریف میں موجود ہے۔ آج تک ہر محرم کو اس کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو یہ حرام ہوتا تو غریب نواز لے کر آتے، کیا اس کا جلوس نکلوایا جاتا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے ان کے بغض میں شروع کیے ہیں۔ اب وہ کس طرح معاملہ رائج ہوا، پھر وہ تقریر کا میرا عنوان بدل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مجلس چلتی رہی تو میں اس میں بیان کروں گا کہ تعزیہ اور یہ علم شریف جو رکھا جاتا ہے تو اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تمام معاملات اولیاء اللہ کے اقوال سے اور دلائل سے موجود ہیں۔ پھر اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، تقریر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو مقام آیا، جو قصر بنی مقاتل جس کا نام تھا، وہاں پر آدھی رات ہو چکی تھی، حر اپنے قیام کے لیے نکلنے کے بعد امام علی مقام فرماتے اپنے لوگوں سے کہ پانی بھر لو، یہاں کچھ دیر ہم آرام کریں گے۔ جب آرام کے لیے آپ ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھے اس جگہ پر، تو آپ کو ہلکی سی آنکھ لگی اور آپ نے ایک خواب کی مانند ایک چیز دیکھی۔ اب یہ تھوڑا سمجھا دوں کہ خواب کی مانند یعنی کیا، اسے خواب نہیں کہا جاتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ گیا، آنکھ بند کیا تو کچھ خیالات آنے لگتے ہیں یا کچھ چیز نظر آتی ہے۔ یہ خاص کر اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے مگر وہ معاملہ نہیں رہتا۔ مگر اولیاء اللہ کے ساتھ کیسا رہتا ہے، جب وہ کسی کی طرف توجہ کر کے آنکھ بند کر لیتے ہیں تو ایک عالم ان کے سامنے روشن ہوتا ہے جسے کشف کہا جاتا ہے۔ کیا کشف؟ یعنی جس طرح یہ دنیا ہے اسے ناسوتی دنیا کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح کی ایک دنیا ہے عالم ارواح کی جسے عالم مثال کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ہر مرنے والے کی روح ملاقات ہوتی، جو بھی انسان مرا ہے ہم اسے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرنا، عالم مثال میں تشریف لے جانا۔ وہ کس طرح لے جانا، یہ پیری مریدی کے اندر، یہ جو تصوف کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ پیر و مرشد یہ سکھاتا ہے کہ تو زندہ رہتے ہوئے بھی اس جسم کو زمین پر رکھ کے تیرے روح کو عالم مثال میں کس طرح لے جانا، یہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا خواب دیکھتے ہیں، خواب میں جسم ہمارا بستر پر رہتا ہے مگر کہاں کہاں گھوم جاتے ہیں، روح کہاں کہاں گئی رہتی ہے۔ کسی کو مکہ کی زیارت ہوتی، کسی کو کعبے کی زیارت ہوتی، جس انسان کے اعمال جیسے ہیں اس طرح کی اسے زیارت نصیب ہوتی، اس کی روح گئی رہتی وہاں پر، اس جگہ پر اس کی روح جا کر واپس آ رہتی، مگر یہ جسم وہیں کا وہیں رہتا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدے سے، ان کے مشقت سے اس طرح کا مقام عنایت فرما رہتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ اسے نفس انتقالی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ نفس انتقالی بھی کہا جاتا ہے۔ نفس انتقالی میں یہ ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ جاتے ہیں، مگر ایک کشف میں کیا ہوتا ہے، عالم مثال ان کے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ تو امام علی مقام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کشف ہوا، عالم مثال میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سامنے بڑا خوبصورت آ کر کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنا قافلہ لے کر ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، مگر جو یہ منزل کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح ان کی موت ان کے قریب آ رہی ہے۔ کیا فرماتا شخص؟ یہ لوگ اپنا قافلہ لے کر آگے جا رہے ہیں اور ان کی موت ان کے قریب آ رہی ہے۔ جب یہ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 2 سے 3 مرتبہ آپ تلاوت فرماتے۔ جب آپ تلاوت فرمائے تو آپ کے بازو میں آپ کے بیٹے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے بازو میں تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ابا جان
کیا بات ہے 2 سے 3 مرتبہ اچانک یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. تب امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ایک سوار آیا، آ کر یہ بات مجھے بتایا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اب ہماری شہادت ہوگی، ہم اپنی شہادت کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اپنی موت کی طرف جانا ہے، یعنی کیا اپنی شہادت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب ہماری شہادت ہوگی. تب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا سے پوچھتے ہیں کہ ابا حضور کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں. تو تب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ابا حضور جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ. سبحان اللہ. کیا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے. تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے شروعات میں بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کچھ خوف ہوتا نہ ڈر رہتا، کسی قسم کا خوف یا ڈر ان کے دلوں میں رہتا ہی نہیں، کہ انہیں پتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم مریں گے تو کیا ہوگا، ہم مر کر جائیں گے کہاں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ انہیں پتا تھا. اس واسطے ان کے اندر کچھ ڈر ہی نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ. جب یہ فرما چکے تو پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے. بڑھنے کے بعد ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے نینوا. نینوا کے مقام پر وہ قافلہ رکتا ہے. جب وہ قافلہ رکا تو وہاں پر ابن زیاد کا خط لے کر ایک قاصد حاضر ہوتا ہے. کوفہ سے ابن زیاد کا خط لے کر ایک قاصد آ کر حاضر ہوا، اور اس نے آ کر صرف اور صرف حر کو سلام کرتا ہے. حر کو سلام کر کے وہ خط حر کے ہاتھ میں پیش کرتا ہے. پیش کرنے کے بعد وہ خط حر کھول کر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حسین پر سختی کرو، حسین پر سختی کرو، ان پر نرمی نہ کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے روکو. حسین کو آگے بڑھنے سے روکو اور ایسی جگہ روکو جہاں نہ کوئی چٹان ہو، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہو، نہ وہاں انہیں کوئی کسی بھی قسم کا پانی میسر ہو. کیا ایسی جگہ انہیں رکانا. یہ ابن زیاد پیغام بھیجتا ہے کہ امام حسین کو اب تمہیں رکانا، ایسی جگہ رکانا نہ کوئی چٹان موجود ہو، یعنی ایک کھلے میدان میں انہیں رکاؤ اور وہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہ ملے، ایسے مقام پر انہیں روکو. جب اتنا سخت پیغام حر کو ملتا ہے تو حر یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کو سناتے ہیں کہ اس طرح کا پیغام آیا ہے. تو امام علی مقام بولتے ہیں کہ قریب میں غازر اور شغیہ یہ 2 گاؤں ہیں، اس گاؤں کے قریب ہم جائیں گے، ہم وہاں رکیں گے. حر بولتے ہیں کہ اب یہ پیغام آ چکا ہے، اب بھی میں آپ کو آگے جانے دیا تو سپاہی کہیں میرے شکایت ابن زیاد یا یزید تک پہنچائے تو میری خیر نہیں رہے گی، میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. جب یہ فرمانے کے بعد امام علی مقام بولتے ہیں کہ حر میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، خاموش ہو جاؤ، یہاں سے آگے بڑھیں گے. جب یہ معاملات امام حسین علیہ السلام کے ساتھی دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد اس میں شخص تھے جو زہیر آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، جو حج سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے تھے، وہ حضرت زہیر فرماتے ہیں کہ اے امام علی مقام، حر کا لشکر تھوڑا سا ہے ہمارے سامنے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہیں پر حر کے لشکر کو ختم کر ڈالتے ہیں، آپ اجازت دے دیں. تو اجازت مانگتے ہیں. مانگنے کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہاں پر خون خرابہ نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ چلتے رہو. اجازت نہیں دیتے جائیں گے. آگے نکلتے ہیں. جب قافلہ آگے نکلتا ہے تھوڑا تو بار بار روکنے کی کوشش کر رہے تھے. آگے نکلا، آہستہ آہستہ آگے نکلا، تھوڑے سے آگے جا کر ایک لیفٹ کی طرف بائیں جانب ایک جگہ آتی، موڑ آتی، اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام جا کر رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. تشریف لا کر وہ زمین کو اطراف دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد وہ ایک میدان تھا، اس میدان کو اطراف نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے اور اس جگہ کا نام کیا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ امام علی مقام اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں. کیا؟ کرب و بلا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں والی جگہ، مصیبتوں اور پریشانیوں والی جگہ ہے، اس جگہ کو کرب و بلا کہا جاتا ہے. جب یہ امام حسین علیہ السلام سنتے ہیں تو وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اسے سونگتے ہیں. سونگ کر پھر اس زمین کو غور سے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں اور اطراف نظر دوڑاتے ہیں، دوڑا کر بولتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ یہاں پر خیمے لگا لو، یہ ہمارا آخری مقام ہے. کیا؟ یہ ہمارا آخری مقام ہے. اس جگہ پر
اپنے اپنے خیمے لگا لو، کیونکہ میں نے اس جگہ کے بارے میں میرے نانا اور میرے ابا سے پہلے ہی سن چکا تھا۔ اس جگہ کی حقیقت مجھے بچپن میں ہی بتا دی گئی تھی۔ اب یہ ہمارا آخری مقام ہے، یہاں پر اپنے اپنے خیمے لگا لو۔ جب آپ فرمائے تو اب وہ حدیث میں بیان کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جس جگہ میرے خاندان والوں کو شہید کیا جائے گا، امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا جائے گا، بچوں کے خون بہائے جائیں گے اور عورتوں کو بے پردہ کر کے لے جایا جائے گا، وہ جگہ اس کا نام ہے کرب اور بلا۔ اس جگہ کا نام کرب و بلا، اس جگہ کا نام ہے جسے ہم آج کربلا کہتے ہیں، جسے کربلا سے ہم یاد کرتے ہیں اس میدان کو۔ اس کا نام تھا کرب و بلا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے، اور فرما کر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سناتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونے لگ جاتے تھے یہ حدیث سنا کر۔ اور آقا اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین کو، میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا تو اس وقت وہ زمین سرخ ہو جائے گی اور آسمان خون کے آنسو روئے گا، آسمان خون کے آنسو روئے گا اور وہاں کی زمین سرخ ہو جائے گی، یعنی اتنا خون بہے گا اس زمین پر، اتنا خون بہایا جائے گا، میرے خاندان والوں کو وہاں ایک کے بعد دیگرے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث سنائی۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 1 سال کے چھوٹے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیل رہے تھے۔ اس وقت حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چچی جانیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان کے گود میں امام حسین علیہ السلام ہیں، 1 سال کے چھوٹے بچے ہیں، گود میں کھیل رہا بچہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، بچے کو دیکھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ تو آپ کی چچی جان حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اتنا خوبصورت بچہ آپ کے گود میں کھیل رہا ہے اور آپ اسے دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے چچی جان، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل آ کر یہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ بڑی ہی غربت کے حالت میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ کیا؟ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور اے چچی جان، مجھے جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی لا کر دی ہے، اس جگہ کی مٹی لا کر دی ہے۔ وہ کربلا کی مٹی ایک شیشی میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سلمہ، اس مٹی کے شیشی کو سنبھال کر رکھنا اور اسے دیکھتی رہنا، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی، خون میں بدل جائے گی، تب سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ مٹی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام دیے تھے اور اس جگہ کا نام بتائے تھے اور اس کی نشانی بھی بتائے تھے۔ کیا؟ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو تب سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو چکا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی جنگ جمل کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سفر میں تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، مولا علی ہیں، جا رہے ہیں، اچانک ایک جگہ آئی، وہاں پر آپ رکے۔ رکنے کے بعد مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اپنے بیٹے حسن سے کہ اے حسن، اس جگہ اپنے بھائی حسین کے لیے دعا کر، اس جگہ اپنے بھائی حسین کے لیے دعا کر، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر حسین کا خیمہ لگے گا، اس جگہ پر زینب کا خیمہ لگے گا، اس جگہ تیرے بھائی کا خیمہ لگے گا، اس جگہ تیرے بیٹے کا خیمہ لگے گا۔ تمام انہوں کہاں کہاں رکنے والے، یہ تمام جگہ مولا علی مشکل کشا اپنے حیات میں بتائے تھے، اور یہ بھی فرماتے ہیں آگے کہ اے حسن، اپنے بھائی کے لیے دعا کر، اس جگہ پر ان کے خیمے لگیں گے اور حسن اس جگہ شہید ہوگا، حسین اس جگہ شہید ہوگا، اے حسن تیرا بھائی حسین اس جگہ شہید ہوگا، اور علی اکبر اس جگہ شہید ہوگا، اور قاسم اس جگہ شہید ہوگا، اور علی اصغر کو اس جگہ شہید کیا جائے گا۔ یہ جگہ کے ساتھ تعین کر کے مولا علی مشکل کشا نے بتا چکے تھے کہ یہ کربلا کے میدان میں کون کون کہاں کہاں کس کس جگہ پر شہید ہوگا۔ تو یہ بھی روایت امام حسین علیہ السلام کو پتا تھی، بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ تاریخ کا سب سے پہلا واقعہ ہے، تاریخ کا سب سے پہلا واقعہ جو
मुकम्मल होने से पहले ही, वाक़या मुकम्मल होने के पहले ही इसकी तफसील से पूरी शहादतें किस तरह होंगी, कहाँ कहाँ से जाएंगे, किस तरह ख़ीमे लगाए जाएंगे, ये तमाम के तमाम वाक़यात पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता चुके थे, मौला अली मुश्किल कुशा ने बता चुके थे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये मौला अली मुश्किल कुशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से नहीं बयान किए थे, ये करबला का वाक़या अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया था। किस तरह कि बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आया करती थी। अब जिब्रील अमीन वही लाकर बोलेंगे नहीं, वही लाकर दे के या रसूलल्लाह आपके बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहादत किया जाएगा। जब ये खबर आपके पास आई तो जिब्रील अमीन अपने घर से या अपनी मर्जी से नहीं लाए थे, ये कौन देकर भेजा था? वही कहाँ से आती थी? अल्लाह तबारक तआला देकर भेजता था बाकायदा वही। तो करबला के वाक़ये की मुकम्मल तफसील से पूरा ये जो वाक़या, इसकी पूरी तफसीर अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए ज़मीन पर भेजी। ये सारा कुछ मामला अल्लाह के इल्म में था और अल्लाह ताला की मर्जी से मुकम्मल होने वाला था। इस वास्ते जिब्रील अमीन बाकायदा आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने का सारा राज मौला अली मुश्किल कुशा को दिया करते थे। इस तरह मौला अली मुश्किल कुशा ने बयान फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और कई सहाबा कराम जब इन अहादीस को सुनते थे तो आपस में इसकी गुफ्तगू होती थी। इस तरह ये हदीसें आज हमारे तक पहुंच चुकी। तो ये पहला वाक़या तारीख का कि वजूद पजीर होने से पहले ही ये दुनिया में आम हो गया और अपने तकमील को पहुंचने से पहले ही लोगों को मालूम था कि करबला के मैदान में क्या होगा। जब इमाम अली मकाम और उनके साथी और उनके बीवी बच्चे सब लोग, उनके दोस्त अहबाब करबला में पहुँचे तो अब करबला के मैदान में क्या होगा, किस तरह जंग शुरू होगी, अब इस वाक़े को जो है ना, इससे आगे का वाक़या इंशाअल्लाह मैं कल बयान करूँगा। वक्त काफ़ी हो चुका, इससे आगे का वाक़या मैं कल बयान करूँगा। अब चूँकि हमारी ये 5वीं महफ़िल है, 5वीं महफ़िल है, मैं मुहर्रम की 5 तारीख को कितने हज़रात शहीद हुए, उनकी उम्रें कितनी थी, ये बयान करके अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। कि मैंने बताया था कि 1 तारीख को 4 हज़रात शहीद हुए थे, 2 तारीख को 5 हज़रात, 3 तारीख को 9 हज़रात, 4 तारीख को 6 हज़रात, इसी तरह आज 5 तारीख को भी 6 हज़रात शहीद हुए सो हैं। उनके नाम हैं, सबसे पहले हज़रत हज्जाज बिन मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुअज्जिन थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जिनका तस्करा हमने अभी सुना। हज़रत हज्जाज बिन मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 हिजरी में मुहर्रम की 3 तारीख को इनकी विलादत हुई थी। आपकी उम्र थी 53 साल, आपकी उम्र 53 साल थी। फिर दूसरे हैं हज़रत हंजला बिन असद नकली शेबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 5 हिजरी में शाबान की 14 तारीख को इनकी विलादत हुई थी। उनकी उम्र थी 55 बरस, 55 ईयर के थे आप। ये जो पहले हज्जाज बिन मसरूक मुअज्जिन हैं, ये इतवार के दिन नमाज फजर से पहले शहीद हुए थे। फिर हंजला बिन असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतवार के दिन इशराक से पहले इनकी शहादत हुई। फिर तीसरे हैं हज़रत यजीद बिन ज़ियाद बिन मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 13 हिजरी में मुहर्रम की 28 तारीख को इनकी विलादत हुई और इनकी उम्र थी 47 बरस, 47 ईयर। ये नमाज इशराक के बाद शहीद हुए। फिर इनके बाद चौथे हैं हज़रत सईद बिन हंजला तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 4 हिजरी में पैदा हुए थे, शव्वाल की 13 तारीख को। इनकी उम्र थी 56 बरस, नमाज चाश्त के वक्त इनकी शहादत हुई। फिर उसके बाद 5वें हैं हज़रत उम्र बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 14 हिजरी में 16 माह सफ़र को पैदा हुए थे, तो इनकी उम्र थी 46 बरस की, 46 ईयर की। ये हज़रत जवाल के वक्त शहीद हुए। फिर छठे हैं हज़रत फ़िरोज़, ये ग़ुलाम थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे हज़रत फ़िरोज़। इनकी विलादत हुई थी कि हिजरत से 3 साल पहले, हिजरत से 3 साल पहले ज़िक़अदा के 19 तारीख को इनकी विलादत हुई थी, तो इनकी उम्र थी 63 बरस, 63 ईयर के थे। तो जवाल से असर तक ये आप जंग करते रहे और असर के वक्त आप शहीद हुए। जवाल से लेकर यानी सुबह से शाम तक, असर तक आप लड़ते रहे, जंग करते रहे। तो इतनी उम्र में, 63 साल की उम्र में इतनी तवील जंग किए करने के बाद आप शहादत का जाम नोश फरमा चुके। तो 5 मुहर्रम इतवार का दिन था, नमाज फजर के पहले से लेकर असर तक ये 6 हज़रात ने शहादत पाई। तो 5 तारीख तक जो हुए थे वो
24 حضرات اور یہ 6 حضرات سب ملا کر کل 30 حضرات نے جام شہادت نوش فرمایا۔ محرم کی 5 تاریخ تک کل 30 حضرات شہید ہوئے تھے۔ جب 6 تاریخ شروع ہوئی تو اب یزیدی دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ ایک دو آتے ہیں اور اس طرح ہماری صفوں میں گھس جاتے ہیں کہ کئی ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا اب اس طرح ایک کو ہم آنے کی اجازت دیے تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ تو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ زوردار جنگ شروع کی۔ تو وہ جنگ کیسے شروع ہوئی تو یہ واقعہ میں کل یا پرسوں انشاءاللہ یہ واقعہ جب شروع ہوگا جنگ کا تو اس میں اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ اب محرم کی 6 تاریخ کو کتنے حضرات شہید ہوئے، ان کے نام کیا تھے، ان کی عمریں کیا تھیں، انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں تک جو ہے نا ابھی بھی جو شہید ہوئے یہ سب کے سب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، عاشق تھے، چاہنے والے تھے، دوست اور احباب تھے۔ اس میں کوئی بھی آل رسول نہیں ابھی تک، اس میں آل رسول اب تک کوئی نہیں۔ ان کے آگے بھی جو حضرات آئیں گے 54 حضرات تک، جب تک 54 کی تعداد مکمل نہیں ہوتی تب تک تمام کے تمام حضرات جو ہے نا آل رسول کو میدان کربلا میں جانے نہیں دیا۔ ایک کے بعد دیگرے وہ خود شہید ہوتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے۔ اب آخر میں چند نصیحت کے طور پر میں آپ کو چند جملے سنانا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہے نا، اسلام کے 5 ستون کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ نماز، پہلے کلمہ پڑھ لیا، پھر نماز، اس کے بعد میں روزہ، پھر اس کے بعد حج، اس کے بعد زکوٰۃ، یہ 5 ستون ہیں۔ اسی طرح ایمان کے بھی ستون ہیں 5، جس کے اندر ایمان پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یوں تو ایمان ہر چیز میں پوشیدہ ہے، یعنی کیا، ایمان کے جو درجے بتائے گئے ہیں کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ راستے پر کا پتھر اٹھا کر پھینکنا۔ راستے پر ایک پتھر پڑا ہے، یہ کسی کو تکلیف نہ دے یہ سوچ کر اگر اس نے اٹھا کر اسے بازو کیا تو یہ بھی ایمان کا یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ مگر ایمان جس سے مضبوط ہوگا، جس سے قوی ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچو گے، آل رسول کا مقام مرتبہ معلوم ہوگا، اولیاء اللہ کی شان معلوم ہوگی، یعنی ایمان تمہارے اندر پورے کا پورا جذب ہو جائے گا، پورے کے پورے کمپلیٹ مکمل ایمان والے بن جاؤ گے۔ وہ بھی 5 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ شروعات اس دنیا کی کہاں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا بنایا؟ یعنی اول ما خلق اللہ تعالیٰ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کس طرح بنایا، یہ معلوم ہونا۔ یہ معلوم ہوا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اول ان تخلیق میں کون کون تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب اپنے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا تو اس نور میں کیا کیا پوشیدہ تھا، پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیسے ہوئے، پھر اس نور کے 4 ٹکڑوں میں کون کون تھے، کیا علی تھے، کیا فاطمہ تھے، کیا حسن تھے، کیا حسین تھے، کیا یہ 4 تھے، کیا لوح قلم کرسی عرش یہ تھا۔ یہ خود بخود آپ کو پتا چلے گا اور پنجتن پاک کا مقام معلوم ہو جائے گا کہ یہ 5 کب پیدا ہوئے تھے، یہ 5 کب پیدا ہوئے تھے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اس واسطے ایمان اگر مکمل اپنے اندر اتارنا ہے تو کیا کرنا، اول تخلیق کائنات بننے سے پہلے اللہ نے کیا چیز بنائی اس کی پوری اسٹڈی کرنا، یا تو کسی جاننے والے سے پوچھنا، سمجھنا، اسے سیکھنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا، یہ پہلا ستون، یہ ایمان کا پہلا ستون۔ اب دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا ستون تخلیق آدم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کا پتلا بنایا تو ان کے اندر روح کیسے داخل کی گئی، اس وقت کیا معاملہ پیش آیا، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گیا، کیوں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور فرشتے 2 سجدے کیوں کرے، یہ تمام کی تمام باتیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کیا ہے، کس چڑیا کا نام ہے ایمان، کس میں چھپا ہے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انسان کی جو ہے نا یہ زندگی کے معاملات شروع ہوئے۔ معاملات جب شروع ہوئے تو اس کے بعد انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طرح ہوئی، آپ کی ولادت کس طرح ہوئی، اس وقت کیا کیا معجزات پیش آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت کیا ہوا تھا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شکم اطہر میں وہ نور چلا گیا تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، آپ کیا کیا دیکھا کرتی تھی، کون کون ملنے آیا کرتا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی
تو اس وقت کیا معاملات ہوئے, کتنی مقدس ارواحیں آئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کس وقت ہوئی, وہ لمحہ کون سا تھا, وہ دن کون سا تھا. جب آپ کی ولادت کے بارے میں تاریخ ہے, کوئی کہتا ہے 9 تاریخ, کوئی 7 کہتا ہے, کوئی 11 تاریخ, کوئی 12 تاریخ, اس طرح کی روایتیں ہیں. تو حقیقت میں آپ کی ولادت کب ہوئی؟ کیا واقعی میں 9 تاریخ کو ہوئی اور 12 تاریخ کو ظہور ہوا, یا کیا ہوا؟ یہ تمام کا تمام واقعات اگر میلاد کا تذکرہ سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے راز پوشیدہ ہیں. یہ کتنے ہوئے؟ اب 3 ستون ہوئے ہمارے. پہلا تخلیق نور مصطفیٰ, تخلیق آدم اور ولادت مصطفیٰ. اب اس کے بعد چوتھا ستون یہ ہے کہ معراج کے واقعے کو بار بار سننا سمجھنا, کہ معراج کے واقعے میں ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ معراج کو آقا کیوں تشریف لے گئے, کسے دیکھنے گئے, کسے ملنے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ جب لا مقام میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جب وہ دیکھنے گئے تو وہ کس مقام میں گئے تھے؟ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے, جبریل امین آ کر یہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. قرآن میں فرمایا بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. یہ جو آیت کریمہ قرآن پاک میں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک, پھر آسمانوں کا سفر کرایا, پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جس کے آگے مخلوق جا ہی نہیں سکتی, تو اس کے آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی. تو یہ کون سی مخلوق ہے جو لامقام جاری؟ کیا یہ کون سی مخلوق ہے جو لامقام جاری؟ جب لامقام پہنچے, اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی, نمازوں کا تحفہ لے کر, تو لامقام جب رسول اللہ تھے تو تب کیا تھے, تب کیا تھے؟ اس کے بعد آئے کیسا, جب گئے پھر آئے کیسا, واپس کیسا ہے لامکان سے, وہ کون سی لامکان جگہ ہے؟ معراج کے واقعے میں اتنی تفصیل کیا ہے, اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے. تو اگر ایمان مضبوط کرنا ہے تو معراج کا واقعہ سننا. کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے. اب 5واں ہے واقعہ کربلا. 5واں کیا ہے؟ واقعہ کربلا. اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو, مکمل اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, تو واقعہ کربلا زندگی میں مرنے سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ تو سننا. اب یہ واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تم ایسے گواہ میں 1000 مرتبہ بھی 1000 جنم لے کر پیدا ہوئے تو بھی تم نہیں سن سکتے, تم سن نہیں سکتے. اب تمہیں آپ کی عمر گزری, پوری زندگی گزری, آپ بتاؤ کہ اس گاؤں میں یا کسی بھی گاؤں میں آس پاس ہماری مسجدوں میں کیا یہ بیان ہوتا ہے؟ کبھی بھی یہ بیان سنیں کہ اول اللہ تعالیٰ نے جب دنیا تخلیق فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا, اور اس کے 4 حصے ہوئے, پھر اس سے کون کون بنے, پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا؟ یہ بیان کسی مسجد میں بیان ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ اس کا کنیکشن ایمان کے ساتھ ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر میں کیسا پیدا ہوا, میں کون, میرے اندر روح ہے وہ کیا چیز ہے, پھر مجھے مر کر کہاں جانا ہے, میری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جسم تو مر کر مٹی میں مل جائے گا, پھر روح کہاں جائے گی, تو اس روح کو کہاں لے جانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اس کے بعد آپ نے کیا یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسا ہوئی, کیسا بنایا گیا, مٹی لینے کے لیے کون آئے تھے, پہلا کون سا فرشتہ آیا, بعد میں کون سا فرشتہ آیا, زمین کسے کسے بھگئی, پھر لے کر کون گئے, پھر کون اس کا انعام پایا. پھر اس کے بعد آدم اور حوا کو اتارا گیا علیہ السلام. جب وہ اترے تو ان کو زندگی کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا, وہ ملے کیسا دنیا میں, جب ملے تو آپس میں ان کا ملاپ کیسا ہوا. اگر زمین پر ایک مرد اور ایک عورت ملے تو جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک ان کا ملنا حرام ہے. تو آدم اور حوا علیہ السلام وہ ملے کیسا, پھر ان کا نکاح کیسا ہوا, ان کا نکاح کون پڑا ہے, تو ہم ان کی اولاد, تو ہم تمام کے تمام آج حلال بنے پھر رہے, تو وہ کس نکاح سے ہوئے, کس چیز سے ہم حلال بنے ہوئے. تو یہ واقعہ اس کے اندر پوشیدہ ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی زندگی شروع ہوئی, پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ. کیا یہ واقعہ بیان ہوتا ہے؟ کیا نور مصطفیٰ کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوتا؟ کیا تخلیق آدم کا واقعہ بیان ہوتا؟ کیا معراج کا واقعہ بیان ہوتا؟ ہاں, یا میلاد شریف میں مجلس سجا سجا کر میلاد کے واقعے بیان ہوتے ہیں؟ میلاد کے واقعہ حدیثیں بھری پڑے سے اور قرآن پاک میں آیتوں کا انبار ہے. کیا کبھی بیان ہوا؟ یا تو آپ کربلا, آج کے ہی دن لے لو, یہ ایام لے لو, محرم کے ایام شروع ہو گئے, تو محرم کا جیسا ہی مہینہ آتا ہے تم علم نہیں رکھتے, نہ رکھو, محرم کے جلوس میں نہیں جاتے, مت جاؤ. یا آپ لنگر نہیں کرنا چاہتے, شربت نہیں بانٹنا چاہتے, چونگے نہیں بنانا چاہتے, کھانا نہیں بنانا چاہتے, تو مت بناؤ.
تو ساری چیزیں چھوڑ دو. کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے محرم کے واسطے یہ آیتیں ہیں, اہل بیت اطہار کا یہ مقام مرتبہ ہے, حدیث پاک اب جو میں سنا رہا ہوں حدیثیں ہیں کہ نہیں, یہ حدیثیں ہر کتاب میں ہر عالم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے, ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے, تو یہ سناتے ہی نہیں. اس واسطے میں یہ بار بار اصرار کر کے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا کرنا کہ جس جگہ بھی جیسے بھی میسر ہو, میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر تنقید کرنا یا کسی کو لوگوں کے خلاف کرنا یا بھڑکانا, یہ اس نیت سے میں نہیں بول رہا, اس نیت سے بولوں کہ ساری زندگی گزر چکی, تمہیں بوڑھے ہو گئے مگر کبھی بھی یہ واقعہ سنے نہیں, تو تم نہ اپنی موت کا ڈر مرے تک رہنے والا, تم نہ کیا رہنے والا, ہمیشہ یہ دل میں یہ خوف رہنے والا ہے, اللہ دنیا چھوڑ کو مرنا کیسا, یہ دنیا چھوڑ کو مرنا کیسا, میری بیوی بچوں چھوڑ کو مرنا کیسا, میں کیسے مروں, موت کے وقت کیا ہوتا ہے, کیسے جان نکل. ڈرایا جاتا ہے, جتنا ڈرایا جاتا ہے نا, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ سزا دیتا ہے, جہنم میں ڈالتا ہے, یہ وہ سب حق ہے, مگر اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہیں. وہ انعامات کا تذکرہ ان چیزوں کے اندر ہے, 5 چیزوں کے اندر. اور کوشش کرو, آج کے زمانے میں بالکل آسان ہے, میں باتیں اس واسطے بتایا کہ آج کے زمانے میں بالکل آسان ہے. آپ کو گھر چھوڑ کر کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں, کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں, کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں. آپ موبائل ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب پر جاؤ, بٹن دباؤ, لکھو, اس میں ٹائپ کرو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا, نور مصطفیٰ کی تخلیق کیسے ہوئی, لگا اور علماء کے بیانات آئیں گے, سنتے رہو. میرے بتانے کا مقصد ہی, میرا مدعا یہ ہے, منشا یہ ہے کہ سنو. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسا ہوئی, اس میں ٹائپ کرو یا منہ سے بولو, وہ آتا ہے واقعہ, اگر لکھنے نہیں آتا تو سنو. میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ سنو, آدم علیہ السلام کی تخلیق کو سنو, ان کی زندگی کے آغاز کو سنو, پھر اس کے بعد وہ معراج کے واقعہ سنو, میلاد کے واقعات, میلاد کی محفلیں, یہ سنو. علماء کرام سے ایک بڑھ کر تقریریں یوٹیوب پر موجود ہیں, یہ سنتے رہو. اب اس میں نوجوان بچے بھی ہیں, اب لے کر موبائل ہم نا خالی کس واسطے ہوا ہے, پب جی کھیلنے کے واسطے ہوا ہے, یا فیس بک یوز کرنے, واٹس ایپ یوز کرنے, اتنے کام کے واسطے موبائل لے کر پھر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. مگر مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو. آج یہ محفل سجائے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ محفل ہے اولیاء اللہ سجایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء. یہ کربلا کی محفل, امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اسی طرح خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو لے کر کیا کرتے تھے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو لے کر کیا کرتے تھے. اس واسطے آپ کو اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ جب یہ اولیاء اللہ دین کی خاطر, اسلام کی خاطر گھومتے رہے, دین پھیلانے نکلے, یہ اولیاء اللہ دین کی تبلیغ کرنے کے نکلے, تو ان کی تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں یا تو غوث پاک کا جھنڈا یا تو امام حسین کا جھنڈا اور علم لے کر آتے تھے. کسی بھی گاؤں میں گئے تو انہوں کیا لے کے جاتے تھے. آج بھی تمہیں چھوٹے سے چھوٹے, کتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے کھیڑے میں جاؤ, دیکھو اگر وہاں مسجد نہیں بھی ملی تو تم نہ امام حسین علیہ السلام کے پنجہ کا مکان ملتا ہے نہیں ملتا. غور کریں, معلوم ہے نہیں, کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے قریے میں جا کر دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا, پنجوں کا نشان وہاں رہتا ہے. اگر کوئی مسلمان کا وہاں گھر موجود نہیں تو بھی ہندو لوگ اسے کرتے ہیں آج بھی. اس واسطے شاعر بولے تھے کیا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ایمان دین پھیلا یہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے, دین پھیلا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اس واسطے قریے میں جاؤ, غوث پاک کے ایک جھنڈا رہتا ہے وہاں, جو ہے غوث پاک کا چلا بول کے وہاں پر 11ویں شریف کی محفل ہوتی رہتی, یا تو امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکل رہتا ہے. بعد میں علماء ہے, طریقے کے علماء ہے, آ کر یہ بدعت, یہ حرام, یہ شرک, یہ پنجہ کو مچو, یہاں ایک مسجد بناؤ. کون امام حسین ہمارے بچہ مان لیں, کون جنت کا سردار ہمارے بچہ مان لیں, علی اکبر کون, علی اصغر کون, حضرت قاسم کون, امام حسین علیہ السلام کے بچے کتنے تھے, امام زین العابدین کون, اہل بیت بولے تو کیا, ان کا قرآن میں تذکرہ ہے کیا نہیں, میلاد کا کیا ہے, میلاد میں کیا ہوا, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کیا ہوا. یہ تمام کی تمام باتوں کو مجھ کر صرف نماز پڑھو جنت میں جاؤ, نماز پڑھو جنت میں جاؤ, نماز میں جاؤ جنت میں جاؤ, یہ رٹ لگانا شروع ہوئی. تو امام حسین علیہ السلام کے مکانات اور ان کے علم, ان کے جھنڈے کو موچنا بند کرنا شروع ہوا. اس واسطے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو محفل ہمیں کر رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہونا کہ ہمیں بابا علم لے کر, امام حسین کا پنجہ لے کر گلیوں میں گھومنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو بدنام کر دیا گیا ہے, اس چیز کو بدنام کر دیا گیا ہے لوگوں نے. اب لوگوں کو بتانے کے لیے, دشمنوں کو اس چیز کو روکنے کے لیے ایک اچھا خاصا بہانہ ملا. وہ کیا ملا بہانہ, دیکھ با اسلام میں شراب پینا حرام ہے, لوگاں جا کو شراب پی کو وہ تابوت لے کو ناچتے ہیں, پنجہ لے کو ناچتے رہتے ہیں, یہ بھائی کیا بات جائز ہے, کیا بات, ظاہر سی بات ہے غلط ہے.
یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو نہیں جانا اس کے قریب، ختم، نہیں جانا۔ اب تصور یہ ڈال دیا گیا دماغوں میں کہ محرم حرام، تو تمہیں چونگی بھی نہیں بنانا، وہ بھی بدعت کامہ میں ہوتے ہیں، وہ بھی شرک ہو جاتا، تمہیں شربت بھی نہیں بنانا۔ اس طرح کر کے ایک چیز کو ٹارگٹ بنا کر، نشانہ بنا کر لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ اس واسطے یہ اولیاء اللہ کا عمل ہے، اور اولیاء اللہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو یا مسلمانوں کو جتنا دین انہوں پھیلائے، کسی بھی حرام یا بدعت یا شرک نہیں سکھائے۔ کون سی جگہوں میں جب انہوں گئے تو وہاں کے لوگوں کو امام حسین کا پنجہ دکھائے تو ان کی شان بیان کرے، پھر انہیں جو ہے کلمہ پڑھانے کے بعد اس میں سے کون بھی ایک اچھا آدمی دیکھ اسے جتنا آتا ہے اسے نماز کا وغیرہ طریقہ سکھا کے انہوں اس علم کو، جھنڈے کو وہاں گاڑ کر مسلمانوں کی ایک نشانی بنا کر پھر وہ دوسرے گاؤں جاتے تھے۔ اس طرح یہ گاؤں میں ہوتے گئے۔ پھر اس گاؤں کا معاملہ کیا ہوا، اب اتنا پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں تھے لوگ، شریعت مال نہیں، زیادہ قرآن مال نہیں، یہ مال نہیں، تو وہ لوگوں نے کیا کیا، تو رسومات پہلے سے یہ لوگ ہندوستان کے اندر جو ہم ہیں، یہ ہمارے پہلے سے پیور مسلمان ہمیں، ہمارے آبا و اجداد اس طرح کے اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے والے، ہمارے آبا و اجداد اس طرح جب ایک ولی آتا تھا تو یارو گرگڑ بندار کر جا کے ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا سیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ جتنا ممکن تھا وہ سیکھ کر اس طرح آیا معاملہ۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہندوانہ جو رسومات تھے وہ کئی جگہ قائم رہے، لوگ لا علمی میں کرتے رہے، مگر اولیاء اللہ ایک دم سے اسے منع کر کے چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سختی نہیں برتتے تھے، تو آپ محبت کے ساتھ سمجھا کہ اسے کلمہ پڑھا کے تو مسلمان بول کر اسے ٹکا لگا کو مسلمان کا نشان لگا کر وہ علم رکھ کے چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد علماء آ کے اس کا کام الگ الگ سے طرح سے ہوتے گیا۔ اس واسطے ایسی محفلیں میں شریک ہونا یہ قسمت والوں کی بات ہے، خاص کر آج کے دور میں۔ آج کا دور یہ دنیا تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی، اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہی۔ یہ آخری ایام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ انسان آگ ہاتھ میں لے کر چلنا یہ بالکل آسان سمجھے گا، مگر ایمان کو بچانا یہ مشکل ہو جائے گا، وہ دور ہے۔ اب ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اگر اس زمانے میں، ایسے زمانے میں بندہ ایک بار دل سے اگر محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، یا لوگ کتنے بگڑ گئے، دنیا کتنی خراب ہو گئی، دل سے اگر یہ بھی بولا تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں اسے ایک ولی کا درجہ دوں۔ تو ایسا دور شروع ہوا۔ اس وقت اولیاء اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف اور بزرگوں کا ادب احترام اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا